أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين. ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين. يا رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31 and 32 آج کے لیسن میں شامل ہے۔ لیسن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ أولئك اولئک لهم لہم لہم جنات 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 عدن 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 تجري تجری من تحتهم من من تحتہم تحتهم یہ نون آپ دیکھیے نون یہاں پر ساکن حالت میں ہے اور اس کے بعد تا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا کیا سٹائل ہوگا؟ اخفا میں نون کے مخرج کو زبان بہت ہی لائٹلی سے ٹچ کرتی ہے، شدت کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی ہے، اور غننے سے تھوڑی سی مختلف اس کی آواز ہوتی ہے۔ من تحتہم من تحتہم آ کے ادائیگی کو درست رکھیے گا۔ من تحتہم من من تحتهم انہار۔ الانہار۔ یہاں پر ہم نون کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تھروٹ لیٹرز یعنی حروف حلقی میں سے ہاں آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر نون کے اوپر کوئی غنہ نہیں کر رہے ہیں۔ انہار انہار یحلون 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 فیہا فیہا من اساور من من اساور را کو پر کیجیے گا۔ من اساور من اساور من ذهب
من من لهب لهب ويلبسون 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 ثيابا 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 यहाँ पर ना गुन्ना नहीं करना है आपने, क्योंकि बा के ऊपर जो तनवीन है उसके फौरन बाद शॉर्ट लेटर्स आ रहे हैं, उसमें से ख आ रहा है। तो सियाबन भी नहीं आप करेंगे, ठीक है। सियाबन सियाबन या बन, ये दोनों गलत है। सियाबन, ثيابا या को ज्यादा लंबा नहीं करना। सियाबन ثيابا حضرا خضرا حضرا خضرا ये लफ्ज दौद है, जौद नहीं है, ठीक है। खुजरम नहीं इसको पढ़ेंगे आप, दौद के साथ इसको पढ़िए। खुजरम خضرا min सुंदुसिन من سندس سندس min सुंदुसिन من سندس سندس واستبرق 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 متكئين 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 فيها فيها على الأرائك على الأرائك على الأرائك على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب यहाँ पर हमने अलिफ मद्दा को ज्यादा स्ट्रेच करके, यानी कि ज्यादा लंबा करके क्यों पढ़ा है। जी, जब भी मद्दे अस्ली के बाद हम आर्जी तौर पर जज़म लगाते हैं या वक्फ करते हैं, तो वहां पर हम मद की हालत बदल जाती है। हम आर्जी वक्फ के लिए आर्जी मद का इस्तेमाल करते हैं और वो अलिफ मद्दा से ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। निअमत सवाब نعم الثواب वहसुनत وحسنت वहसुनत وحسنت मुर्तफका مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات
جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن تجري من من تحتهم تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق يحلون فيها فيها من من أساور من أساور ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا ثيابا خضرا خضرا من سندس واستبرق واستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق يهلون يحلون فيها من فيها أساور أساور من ذهب من ويلبسون ذهب ويلبسون ثيابا ثيابا خضرا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين متكئين فيها فيها على على الأرائك الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين متكئين فيها فيها على على الأرائك الأرائك काफ के ऊपर आपकी कलकला नहीं करना क्योंकि ये बारीक काफ है, इसके ऊपर कलकला नहीं होता है। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक متكئين متكئين فيها على فيها على الأرائك الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت وحسنت مرتفقا مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم نعم الثواب الثواب وحسنت وحسنت مرتفقا مرتفقا واضرب واضرب لهم مثل الرجلين لهم مثل مثل الرجلين لهم مثل الرجلين لهم لهم مثل مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جعلنا لأحدهما جعلنا لأحدهما جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب
من من أعناب وحففناهما وحفظناهما وحففناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بنخل وجعلنا بينهما بينهما زرعا 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 واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من جنتين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا بينهما زرعا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا جنتين من من أعناب أعناب وحفظناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما بينهما زرعا زرعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उलाइका यही लोग अब ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है पीछे से आयत को हम देखते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला इससे थोड़ा पीछे जाइए तो अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने चॉइस दी इंसान को कि जो इंसान चाहे तो हक अल्लाह ने वाजे कर दिया हक से मुराद कुरान पाक को वाजे कर दिया और उसके अलावा भी जो अल्लाह ने हक नाजिल फरमाया वो सब इंसानों को अल्लाह ताला ने उसके दिल में भी वदियत फरमाया और जाहिरी तौर पर भी तमाम असबाब के साथ अल्लाह ताला ने हक को नाजिल फरमा दिया अब जो चाहे तो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आए और जो चाहे उसका कुफ्र करे यानी कि अल्लाह ताला की बात ना माने अल्लाह ताला के अहकामात की रूगर्दानी करे तो जो भी ऐसा करेगा तो उसके बारे में जो पहला अल्लाह ताला ने जिक्र किया उन लोगों का जो जालिमीन में शामिल थे और काफिरीन में शामिल थे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और जुल्म करते हैं कि अल्लाह ताला उनको किस किस्म की सजा देगा और कैसी आग के अजाब और आग की लिपट उनके लिए तैयार करके अल्लाह ताला ने रखी हुई है उसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया वो लोग जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाले हैं और अल्लाह ताला से डरते हुए नेक अमल करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा
إن الذين آमنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کا اجر قطعاً ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو اجر کیسا دیا جائے گا وہ آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات، جنات باغات ہیں، ایک باغ کا ذکر نہیں ہے بلکہ باغات کا ذکر ہے، عدن ہمیشہ رہنے کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، من سے، تحتی نیچے سے، ہم ان کے، من تحتہم ان کے نیچے سے، انہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، یعنی کہ وہ خود پہنیں گے نہیں، ایکسٹرا پروٹوکول ہوگا ان لوگوں کے لیے، کہ جیسے کسی وی آئی پی شخصیت کو یا جیسے کسی دلہن کو یا پہنائے جاتے ہیں، زیورات پہنائے جاتے ہیں، اس کا اسپیشل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پہنایا جاتا ہے، تو وہ خود نہیں پہنیں گے بلکہ ان کو پہنائے جائیں گے، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من سے، اساورا کنگن، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کنگن پہنائیں گے، اور وہ کنگن کیسے ہوں گے ان کی آگے اللہ تعالیٰ خصوصیات بیان فرماتے ہیں، من ذہب، سونے کی، اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن ان کو پہنائیں گے، وہ یلبسون اور وہ پہنیں گے، یعنی کہ وہ خود زیب تن کریں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، اور سبز رنگ جو جنت کے جنتیوں کا پسندیدہ رنگ ہوگا، یہاں پر اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے ان کا جو پسندیدہ رنگ ہوگا وہ سبز رنگ ہوگا، تو خضرن وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنیں گے، من سے، سندسن باریک ریشم کے، و استبرقن اور دبیز ریشم کے، یعنی کہ موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے کپڑے پہنیں گے، جیسے آج کل جو بھی گاؤنز وغیرہ چل رہے ہیں، آپ تو اچھے طریقے سے اس سے آگاہ ہوں گے کہ نیچے موٹا کپڑا اس کا گاؤن بنا کے اوپر باریک کپڑے کا ریشم ہوتا ہے، تو دنیا کے اگر لباس اس قدر خوبصورت ہیں تو جنت کے لباس کا تو کیا ہی کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من سندس و استبرقین، باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے، متکئین اور وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، یعنی کہ وہاں پر کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا انسان کے لیے، انسان بھن ٹھن کر خوبصورت لباس کے ساتھ زیورات سے لدا ہوا اور انتہائی پرسکون اور انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ تکیہ لگانے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ انتہائی پرسکون حالت، بہت ہی مطمئن، خوش اور خوش و خرم، جس کو کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم، کوئی تکلیف نہ ہو، متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ اپنے تکیوں پر تکیے لگائے ہوں گے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، نعمہ کتنا اچھا ہے، الثواب بدلہ، وحسنت اور خوب ہے، مرتفقہ آرام گاہ، یعنی کہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان نے آرام کرنا ہے، دنیا میں انسان کو آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، دنیا تو دار العمل ہے جس میں انسان نے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر عمل، ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرنی ہے، ہر قسم سے ہر طور اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان نے سر توڑ کوشش کرنی ہے، تو پھر وہ حسنت مرتفقہ، تو اس کے بدلے میں کتنی خوبصورت آرام گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے وہ جزا جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو نیک عمل کرتے ہیں، جو صالح عمل کرتے ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک بندے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے بعد دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں اور کیا کہانی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ وَغْرِب اور بیان کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ
حکم فرماتے ہیں، امر کا صیغہ ہے، وضرب اور بیان کر دیجئے، لہم ان کے لیے، مثلا حال یا مثال، رجلینی دو شخصوں کا یا دو لوگوں کا، دو مردوں کا، دو انسانوں کا، جعلنا بنائے ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من سے اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو، یعنی کہ دونوں باغوں کو۔ اور وہ باغ کس چیز کے تھے؟ وہ انگور کے باغ تھے، اور عرب کے اندر جو بہترین باغ ہوا کرتے تھے وہ انگوروں کے باغ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں کہ یہ دو اشخاص تھے جن میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ عطا کیے تھے، اور وہ دونوں باغ انگوروں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے، اور وہ جو دونوں باغ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا کس چیز سے؟ بنخل کھجوروں کے درختوں سے، یعنی کہ درمیان میں ان باغوں کے کھجوروں کے بہت زیادہ فروٹس تھے، بیلیں لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ انگور تھے، اور ان انگوروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کو کس چیز سے گھیر کے رکھا ہوا تھا؟ کھجوروں کے تناور درختوں کے ساتھ، اور انگور بھی پھل دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور بھی پھل دیتے تھے، اور کھجوروں کی پروٹیکشن کی وجہ سے انگور بھی محفوظ رہتے تھے۔ وجعلنا اور بنا دی ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کھیتی، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کھیتی بھی عطا فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ باغات ایسے تھے جو سال ہر سال پھل دیا کرتے تھے، جیسے انگور کا بھی پھل اور اس کے بعد کھجور کا بھی پھل دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جب ان کا موسم چلا جاتا تھا تو اور بھی کھیتیاں جو تھیں وہ، یعنی کہ وہ شخص جو تھا وہ اپنے ان دو باغوں سے بھرپور منافع کما رہا تھا اور بھرپور قسم کے فائدے اٹھا رہا تھا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ انسان یا وہ آدمی کس قدر رچ ہوگا، کیا اس کی مالی حیثیت ہوگی، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دو باغات دیے جو سال ہر سال اور پورے سال میں پھل دیا کرتے تھے، اور جب اس کا پھل، ایک پھل کے موسم ختم ہوتا تو دوسری کھیتی اس کی شروع ہو جاتی، یعنی کہ اس کا جو سرمایہ تھا وہ رکتا نہیں تھا، وہ مسلسل چلتا رہتا تھا، اور اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے لیسن میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم إنا أسألك من جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين،
سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين. السلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر کثیر وعليكم السلام عليكم.